آج کس بارے میں بات کریں گے سہیل بھائی؟ اس میں ذیشان اصل میں ہم نے جو پچھلے پروگرام کئی کیے ہیں تو اس میں مجھے 2-4 لوگ کورٹ میں بھی ملے، لوگوں نے فون بھی کیا اور لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو پچھلے پروگرام کیے تھے اس کی قانونی بنیاد کیا ہے۔ کیا شوہر کی مرضی کے بغیر عدالت تنسیق نکاح کر سکتی ہے، جس کو خلا کہتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ لوگوں کا کنسرن تھا اور لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر میں انہیں بتاؤں کہ کیا شوہر کی اجازت کے بغیر عدالت تنسیق نکاح جو کرتی ہے وہ ٹھیک ہے، غلط ہے، اور اگر وہ یہ کرتی ہے تو کس بنیاد پر تنسیق مطلب ختم نکاح، ختم کرنا، ٹھیک ہے، خلا جس کو آپ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو 2-4 پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ بالکل اس میں اسلامی علماء میں اس میں اختلاف ہے۔ جو عورتیں طلاق خلا کورٹ سے جا کے لیتی ہیں، کچھ علماء اس کو جائز قرار نہیں دیتے ہیں، مگر ہم وکلا اور عدالتیں جو کام کرتی ہیں وہ کسی امبریلا کے انڈر میں کام کرتی ہیں، ہم اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ جتنی بھی خلا گرانٹ کی جاتی ہے کورٹ کے تھرو وہ بالکل اسلامی طریقے سے کی جاتی ہے۔ اس میں ایک کیس میں ریفر کرنا چاہوں گا، میں باقاعدہ آج وہ کیس بھی لے کر آیا ہوں۔ اچھا، یہ سہیل بھائی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ہم بریک کے بعد اس کیس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بریک پہ واپس آنے کے بعد پہ دیکھتے ہیں کہ کون سا کیس ہے۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ، دیکھتے رہیے مسکراتی صباوت ذیشان صاحب۔ فی الحال منقطع ہوا تھا سہیل بھائی سے، ہم کہیں گے جی سہیل بھائی آپ کیس کا کچھ بتا رہے تھے۔ جی، اس میں میں نے کیس شاید اس وقت اسکرین پہ بھی پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ چلا دیں۔ اس کیس کا نمبر ہے PLD 2014۔ فیڈرل شرعیت کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا، اس کا پیج نمبر 43 ہے۔ یہ ایک ریفرنس ہوتا ہے ہمارا کہ کسی نے بھی اس کو چیک کرنا ہے تو وہ جا کے چیک کر سکتا ہے کہ یہ فیصلہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک فیصلہ تھا جس کے اندر مختلف لوگوں نے یہ فیڈرل شریعت کورٹ کو اپلیکیشنز دی تھی کہ مرد کی مرضی کے بغیر خلا نہیں ہو سکتی، جس پر یہ مفصل فیصلہ آیا۔ یہ کوئی 20-22 پیجز کے اوپر یہ فیصلہ ہے، جس کے تحت اسلامک اسکالرز سے چیزیں لی گئیں، باقاعدہ قرآنی آیات کے حوالے لیے گئے، اور اس کے بعد یہ تعین کیا گیا کہ نہیں جناب، جو خلا کورٹیں گرانٹ کرتی ہیں وہ اسلامی ہے، وہ اسلامی طریقہ ہے جس کے تحت یہ کام کیا جاتا ہے۔ سہیل بھائی اس میں تو ہم یہ چیز بھی ایڈ آن کر سکتے ہیں کہ فرض کریں ایک میاں اور ایک بیوی ہیں اور میاں تنگ کرنے کی اس نے ٹھان لیا تو وہ تو ہر دفعہ کورٹ میں آ کے اس کو تنگ کرے گا، یہ تو 20 سال کیس لٹکا رہے گا۔ فرض کریں کہ ایک 8 مہینے یا سال کے اندر ہی لڑکی کو فیل ہوا کہ یہ لڑکا صحیح نہیں ہے یا کام نہیں کرتا یا اس کے غلط شوق ہیں، تو وہ اپنی زندگی کیوں برباد کرے گی؟ ماں باپ یہ بولیں گے نا کہ تم اس سے خلا لے کر آؤ یا طلاق لے کر آؤ، عدت کے بعد ہم تمہارا دوبارہ نکاح کریں گے، بٹھا نہیں سکتے۔ تو اس طریقے سے اگر چیز کوئی سامنے آتی ہے تو وہ تو 20 سال لٹکا دے گا، اس کو خود تو وہ شادی کر لے گا کہ اس کو 4 کی اجازت ہے، اس طرح تو لڑکی کی زندگی برباد ہے۔ تو اس طرح کی تو شرع میں کوئی اجازت ہوگی نہیں۔ جی ہاں، بالکل اسی چیز کا تعین کیا گیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ شادی، میں نے جیسے شروع میں بھی کہا تھا، سنت بھی ہے اور یہ ایک ایگریمنٹ ہے مرد اور عورت کے درمیان، جس کے اندر حق مہر کی شرط مین ہوتی ہے، جس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اب اس ایگریمنٹ میں دونوں آ گئے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات کا میں واضح طور پہ بتا دوں، چاہے طلاق ہو چاہے خلا ہو، یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ ٹھیک ہے، طلاق کو بھی اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے اور خلا کو بھی، جائز ہوتے ہوئے بھی اس کو پسند نہیں کیا۔ جی۔ اب ان دونوں کا استعمال چاہے مرد کرے یا عورت کرے بہت ہی محتاط ہو کے کرنا چاہیے۔ اس کے پورا ایک فارمولا ہے کہ کب آپ یہ سب چیزیں کریں گے۔ اچھا، اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مرد عورت شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد صرف مرد کو یہ اختیار ہے کہ وہ بندھن توڑ دے، عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے، اسی سوال کا جواب اسلامک اسکالرز نے فائنڈ کیا ہے، کیونکہ قرآن میں براہ راست اس کے بارے میں کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تو اس کے لیے جورسپروڈنس، مطلب مختلف احادیث، مختلف واقعات، ان کو گیدر کیا گیا، ان کی حیثیت، ان کی معاشرے پہ امپلیکیشنز، ان سب کو دیکھ کر پھر خلا کا رائٹ تھرو کورٹ اجازت دی گئی۔ اب کیا اللہ ایک عادل ہے، اور عادل کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو۔ یہ جو آپ نے کیفیت بیان کی، ہندوازم میں ایسا ہوا کرتا تھا، کرسچینٹی میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ وہاں پر بھی ایک دفعہ شادی ہو گئی، اب وہ شادی ختم نہیں ہو سکتی، نہ مرد چھوڑ سکتا ہے نہ عورت چھوڑ سکتی ہے۔ تو یہ تو اسلام دین فطرت ہے اور ہم فطرت کی ہر اس چیز کو فالو کرتے ہیں۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اسلام میں موجود ہیں اور اسلام نے ہر چیز کا سلوشن دیا ہوا ہے۔ تو یہ ایگریمنٹ، اب عورت چاہے کسی وجہ سے بھی ناخوش ہو، اس کا بھی پورا ایک فارمولا ہے کہ یہ نہیں وہ صرف یہ کہہ دے کہ یار میں مطلب پسند نہیں کر رہی، ایسا نہیں ہے۔ جبکہ جو حدیث کوٹ کی گئی ہے اس میں جمیلہ نام ہے خاتون کا، جن کی بنیاد پہ یہ ہوا کہ وہ آئیں اور انہوں نے آ کے آقا سے کہا کہ جناب میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی،
اچھا وہاں پہ یہ سوال نہیں ہوا ان سے کہ تمہیں پسند نہیں ہے یا کیا نہیں ہے؟ ان کا نہیں رہنا چاہتی. اچھا جو باغ اس نے تمہیں مہر میں دیا تھا کیا تم اس کو واپس کرو گی؟ اس نے کہا میں کروں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے طلاق دو، ختم. یہ پہلا واقعہ تھا اسلام میں جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جج کے طور پہ ایک تنسیخ نکاح کیا. اس کے بعد قرآن کی آیاتوں کا ریفرنس ہے. ایون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 میں باقاعدہ 223 اس میں باقاعدہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. مطلب قرآن نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ عورت کا پاس جدا ہونے کا شادی میں حق موجود ہے. اور وہ بھی لیکن ان بیسس پر نا ہم یہاں پہ بولیں گے سہیل بھائی کہ اس بیسس پر آپ خلا نہیں لے سکتے کہ پڑوس والی کا میاں بہت خوبصورت ہے میرا نارمل ہے. اس پہ بیسس پہ طلاق یا خلا لینا تو حرام بات ہوگی نا کہ آپ کیوں کسی مرد پر نظر رکھ رہی ہیں. یا اس بات پر کہ وہ اگر 40,000 کماتا ہے وہ آپ کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرا تو لاکھ روپے اپنا خرچ ہونا چاہیے تو اس میں بھی ایک چیز آپ کا حق ضرور ہے اچھا لیکن آپ کے ہی نصیب سے مرد کماتا ہے. تو کچھ چیزیں ہیں جس کو ہمیں پوائنٹ اس میں کچھ چیزیں دیکھیں ہم اسلامی اصول کو ایبیوز کریں گے یہ ہمارا انڈیویجول ایکٹ ہے. فار ایگزامپل اب بہت ساری تنظیمیں وہ چندہ کرتی ہیں آدھا کھا جاتی ہیں ایسا ہی ہے. لوگوں پہ خرچ نہیں کرتی. چندہ لینا تو اچھی بات ہے اگر آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اللہ کے نام پہ رسول کے نام پہ انسانیت کے نام پہ آپ لوگوں سے چندہ لیتے ہیں اور ہم نیک نیتی کے ساتھ ان کو چندے کے پیسے دے دیتے ہیں. فارچونر لینا بھی اچھی بات ہے اچھی لگتی ہے تو وہ جو ہے اب جو بھی کرتے ہیں آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں تو میں صرف یہی کہوں گا کہ اگر کوئی پرسنلی کسی اسلامی قانون کو ایبیوز کر رہا ہے تو پھر وہ تو اس کا تعلق تو اس انڈیویجول کے اپنے پرسنل ایکٹ سے ہے. ٹھیک ہے. کوئی عورت اس بنیاد پہ کہ مجھے فلاں اچھا لگتا ہے تو تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. اچھا میں بتاؤں 95% کیسز جو ہوتے ہیں نا وہ کسی بنیاد پر ہی ہوتے ہیں. 5% ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو خواتین اپنی ناسمجھی کے تحت یا اس طرح کے مسائل کے تحت آتی ہیں جس کا کوئی جواز نہیں بنتا. لیکن میں نے پہلے بھی یہ کہا ایک عورت کے 3 بچے ہیں غریب وہ عورت ہے وہ جو خلا اپنے شوہر سے لینے جا رہی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بہت پراسپیرس ہو جائے گی خلا لینے کے بعد؟ نہیں. ایسے کوئی نہ کوئی ضرور مسائل ہوتے ہیں جس سے وہ تنگ آ کے آخر میں یہ فیصلہ کرتی ہے سخت فیصلہ کرتی ہے. اچھا جی آپ کے لیے سوال ہے لیکن سوال ہم کریں گے نعت کے بعد.